الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے جھوٹے مدعی نبوت غلام قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں مسلمانوں سے بھی رسوا کیا، کافروں سے بھی رسوا کیا۔ مسلمانوں سے بھی رسوا ہوا اور کلمہ نہ پڑھنے والے دوسرے مذاہب جو تھے ان سے بھی اللہ نے اس کو رسوا کروایا، اور آج تک جتنے اس کے حواری ہیں اللہ رب العزت ان کو ذلیل و خوار کروا ہی رہا ہے۔ مختلف طریقوں سے، مختلف شکنجوں سے وہ اللہ کی پکڑ میں رہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر الزمان ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، ساری کائنات کا وجود اللہ رب العزت نے ان کے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہر میدان میں دنیا میں بھی سرخرو کیا اور آخرت میں بھی وہ سرخرو تھے،
اور آخرت میں بھی وہ سرخرو تھے، اور جو ان کے ماننے والے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے اور آخرت میں بھی سرخرو رہے۔ دنیا میں بھی ان کو عزتیں اور عظمتیں ملیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں عظمتیں رکھی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صلح حدیبیہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ لکھو میں محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ صلح نامہ ہے، تو کفار کی طرف سے جو نمائندہ تھا اس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کو ہم مان لیں تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہی ختم، یہ جو آپ نے لکھا ہے نا محمد الرسول اللہ، اس کو ختم کرو، بلکہ ادھر لکھو محمد بن عبداللہ، پھر معاہدہ ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، یہ محمد الرسول اللہ کو کاٹ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچا عاشق تھا، سچا محب تھا، ہماری طرح نہیں تھا کہ چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا گردن تو الگ ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کو نہیں کاٹتا۔ میں اس کو نہیں کاٹتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھا دو، میں خود کاٹتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ یہ ہے محمد رسول اللہ۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس پر قلم پھیرا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا کہ محب جو ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، وہ گردن تو کٹا سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں فرق نہیں آنے دیتا۔ اللہ نے دنیا میں بھی سرخرو فرمایا، آخرت میں بھی سرخرو فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام قرآن میں نازل کر دیا، فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد صحابہ کی تعریفیں کی کہ صحابہ اکرام آپ پریشان نہ ہوں، رہتی قیامت تک، رہتی دنیا تک قرآن بھی پڑھا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پڑھا جائے گا اور آپ کی صفات بھی پڑھی جائیں گی۔ اصل یہ ہے کہ انسان کے اندر محبت الفت ہو تو سچی ہو، اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ دے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اس کو بالکل نہ چھوڑے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی صفات بیان کی، والذین معہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنا، چلنا پھرنا ان کا آپ کے ساتھ ہے، آپ کی خوشی میں، غمی میں، راحت میں، اطمینان میں، ہر لحاظ میں یہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار کے لیے یہ سخت ہیں۔
کفار کے معاملے میں ان میں کسی قسم کی نرمی نہیں، اور جس کو انگریز نے نبی بنا کر بھیجا تھا غلام احمد قادیانی، ان کا مربی اسرائیل پہنچ گیا کہ تم فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہو، فلسطینیوں کو مار رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم مظلوم ہو۔ یہ کیسا مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے مومن کی نشانی بتائی ہے، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ بالکل نہیں ہے۔ رحماء بینہم، اور آپس میں وہ رحم دل ہیں، بھائیوں میں وہ رحم دل ہیں، صحابہ اکرام میں وہ رحم دل ہیں۔ تراہم رکعاً سجدا، آپ ان کو دو حالتوں میں دیکھیں گے، یا تو وہ رکوع کی حالت میں ہوں گے یا سجدے کی حالت میں ہوں گے۔ مراد کیا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نوافل کے اہتمام میں سب سے آگے ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ دن کو وہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر کافروں سے جہاد کرتے ہیں، اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ یہ صفات اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیان کی، اور مفسرین نے فرمایا کہ یہاں سے مراد خلفاء ہیں، ہمارے خلفاء اکرام ہیں۔ فرمایا والذین معہ، اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہیں۔ مال خرچ کرنے کا وقت آیا، مال خرچ کیا، جان دینے کی وقت آئی، اپنی جان کو پیچھے ہٹا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جو چیز اپنے لیے مرغوب تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور فرما دی۔ تو والذین معہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اشداء علی الکفار سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے لیے نرم گوشہ بالکل نہیں تھا۔ بدر کے قیدیوں میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ان قیدیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو سنو انہوں نے کیا کہا یہ جتنے بھی جس کے رشتہ دار ہیں اس کے حوالے کرو اور وہ ان کی گردن اتار دیں، یہ جتنے میرے رشتہ دار ہیں ان سب کو میرے حوالے کرو، میرے خونی رشتہ ہے، میں ان کی گردنیں اڑاتا ہوں۔ کافروں کے لیے کسی قسم کا نرم گوشہ نہیں تھا۔ وہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو مان لیا گیا تھا، اور مشورے میں خیر ہوتی ہے، اور خیر کا مشورہ ہو تو اسی میں خیر ہوتی ہے، شر کے مشوروں میں خیر نہیں ہوتی۔ خیر کے لیے جو مشورہ کیا جاتا ہے اس میں ہی خیر ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ ہے ان کو قتل کر دو، تاکہ کفار کا کوئی بھی جنگجو باقی نہ رہے اور مسلمانوں کے اوپر حملے کی طاقت ہی ان کو نہ رہے۔ رحماء بینہم سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں،
وہ نرم دل تھے، اپنا مال صحابہ کے اوپر نچھاور کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، حالات بہت میرے کمزور ہیں، آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ دروازے پہ پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سے فرما رہے تھے کہ تو نے رات کو بتی موٹی لگا دی ہے اور تیل زیادہ خرچ ہو گیا ہے، آئندہ احتیاط کرنا۔ اب اس نے دل میں سوچا کہ کیسے بندے کے پاس بھیج دیا ہے، جو موٹی بتی لگانے پہ لڑ رہا ہے مجھے کیا دے گا۔ لیکن چونکہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، دستک دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے تو اس نے عرض کی کہ اس طرح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا، انہوں نے آپ کی طرف بھیجا۔ اندر تشریف لے گئے اور ایک وزنی تھیلا اٹھایا اور لا کر اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اٹھا نہیں سکتا تھا تو کہنے لگے ایک بات پوچھوں، اگر برا نہ منائیں۔ تو آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہا ابھی تو آپ گھر میں لڑ رہے تھے کہ آپ نے موٹی بتی لگا دی ہیں اور مجھے اتنا کچھ دے دیا کہ میں اٹھا نہیں سکتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ میرا اور میرے گھر کا معاملہ ہے، اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا، وہ پھونک پھونک کے استعمال کرنا ہے، اور یہ میں تجھے نہیں دے رہا، یہ میں اللہ کو دے رہا ہوں، یہ میں نے خود حساب لینا ہے۔ تو اپنے ساتھیوں پہ رحم دل تھے، مال جان سب ان پہ لٹاتے تھے۔ اور تراہم رکان سجدہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور نماز بھی ایسی پڑھتے تھے کہ دنیا کی کوئی خبر ان کو نہیں ہوتی تھی۔ بے شمار واقعات ان کے ملتے ہیں کتابوں میں کہ ان کی نماز کا یہ عالم تھا۔ تو اس سے مراد خلفائے راشدین ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں بتایا، اور کئی مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عموماً ہے، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی طرح ہی تھے، نمازوں کا اہتمام پابندی کے ساتھ کرتے تھے، صدقہ خیرات جو ان پر واجبی ہوتا تھا وہ تو تھا ہی تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ اور رہی اس دوسرے کی بات، یہ خود مانگتا تھا، لوگوں سے خود مانگتا تھا کہ مجھے دو، اور دوسرے نمبر پہ لوگوں کو دینا تو دور کی بات، دوسروں کے مال پر بھی اس کی نظر ہوتی تھی۔ اور اس کے جو خلفاء ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اسی طرح ہی ہیں کہ اپنی جیب سے تو کسی کوئی چیز دیتے نہیں، لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے طرح طرح کے نمونے بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی علماء اکرام کے خلاف باتیں آتی ہیں، علماء اکرام کے خلاف کسی قسم کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے پیچھے قادیانی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ عام مسلمانوں کے خلاف بھی جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، جو دیندار آدمی ہوتا ہے، چلتے چلتے آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے پروپیگنڈا کرنے والا اگر ہوگا تو وہ قادیانی ہوگا، یا قادیانیوں کا دوست ہوگا، ہم نوا ہوگا۔ اس لیے میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں،
آپ حضرات کو کئی جمعوں سے اس موضوع پر اس لیے بات کی گئی کہ ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ کوئی اس قسم کا بندہ تو نہیں ہمارے اندر، نام تو اسلام کا لے رہا ہو، نام مسلمانیت کا لے رہا ہو، اور کام وہ انگریزوں کا کر رہا ہو، یہودیوں کا کر رہا ہو، عیسائیوں کا کر رہا ہو۔ تو ہم اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی سمجھائیں کہ احتیاط رکھیں۔ فری ڈسپینسری لگ جاتی ہے، پہلے تحقیق کریں یہ بندہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی تحقیق کی جائے، پھر اپنا علاج کروایا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ بتانے کے لیے بے شمار مفتی بن جاتے ہیں، ہر بندہ اپنی طرف سے مسئلہ بیان کر دیتا ہے۔ وہ عرب کی ایک جماعت آئی پاکستان میں، تو جب واپس گئے تو وہاں کے کسی عالم نے پوچھا کہ بتاؤ پاکستان کیسا ملک ہے، بڑی تعریف سنی ہے پاکستان کی، بتاؤ کیسا ملک ہے۔ اس نے کہا کلہم مفتی، سارے کے سارے مفتی ہیں، کلہم طبیب، سب کے سب طبیب ہیں۔ اس نے کہا واقعی یہی بات ہے؟ کہنے لگا نہیں، بندہ خود مریض ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، دوسرے مریض کو مشورہ دے رہا ہے تم سونف کھایا کرو، اور بھائی تجھے بھی وہی بیماری ہے، تو کیوں نہیں سونف کھاتا؟ ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کرنا ہے، ڈاکٹر کی بتائی ہوئی بات کو عمل نہیں کرنا ہے، لیکن یہ اپنی طرف سے بتاتا ہے تم یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ۔ اس نے کہا کلہم طبیب، سب کے سب طبیب ہیں، اور کہا کلہم مفتی، جتنے بھی ہیں پاکستان میں سب کے سب مفتی ہیں۔ عالم دین پاس بیٹھا ہوتا ہے، مفتی پاس بیٹھا ہوتا ہے، بڑا عالم پاس بیٹھا ہوتا ہے، اس سے مسئلہ نہیں پوچھنا۔ اگر کوئی اس سے مسئلہ پوچھے کہ یہ مسئلہ کیسے، دوسرا کہتا ہے اس طرح کر لو جی، اس طرح کر لو، اور بھائی جس سے پوچھ رہا ہے اس کو تو بتانے دو۔ تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ بہت ہے، کوئی بھی بات ہو پہلے علماء اکرام سے تفتیش کرو، ان کو بتاؤ، اس کے بعد جو ہے اپنی رائے قائم کیا کرو۔ ہر انسان اپنے کام میں مست ہوتا ہے، آپ کسی عالم کو کہیں جی یہ مستریوں کا کام کریں، اسے کیا پتہ چلے گا؟ وہاں پہ ہم سب سمجھدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی اچھا مستری ہو، سمجھدار ہو، کام کو جانتا ہو۔ مسئلہ بتانے کے لیے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی عالم دین ہو، بس جو بھی بتا دے چل پڑتے ہیں، تو یہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔